नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर। इसराइल अब तुर्किया के साथ जंग करने की तैयारी कर रहा है। सिहोनी रियासत का खतरनाक प्लान बेनकाब हो गया। इसराइल कई सालों तक लबनानी सरजमीन पर काबिज रहेगा। सिहोनी मीडिया यह दावा कर रहा है। इसराइल ने किस तरह अपने जासूस को हसन नसरुल्लाह का साथी बनवाकर कार्रवाई की, नई तफसीलात सामने आ गई हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी करी हमास पर यरगमालियों के मुआहदे के तहत गजा जंग के खात्मे के मुतालबे पर कायम। गजा में नए साल के 8वें दिन भी इसराइली जारियत जारी है। मजीद 31 फलस्तीनी शहीद और 57 मुसलमान बहन भाई जख्मी हो गए। गजा में होने वाली झड़पों में मुजाहिदीन का पलटकर वार, इसराइली फौज का मेजर और कैप्टन हलाक कर दिया। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल किस मुल्क से जंग की तैयारी कर रहा है? इसराइली मीडिया ने तहलका खेज इंकशाफात सामने ले आया। इसराइल की हुकूमत, इस कमेटी ने सिहोनी वजीर आज़म नेतन्याहू को अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि तुर्किया के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि तेल अवीव को दमिश्क में नई हुकूमत के साथ अंकारा के मुमकिना इत्तेहाद पर बढ़ते हुए खदशात लाहक हैं। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी बजट और ताकत की तामीर के जायजे के लिए तश्कील दी गई कमेटी, जो अपने सरबरा याकूब नाजल के नाम पर नाजल कमेटी के नाम से जानी जाती है, ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि तुर्किया और शाम के इत्तेहाद से इसराइल की सलामती को एक नया और बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कमेटी के मुताबिक यह खतरा ईरानी खतरे से भी ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। कमेटी ने नतीजा अख्ज़ किया है कि इसराइल को तुर्किया के साथ बराह रास्त तसादुम के लिए तैयार होना चाहिए, खास तौर पर तुर्किया की उन उस्मानी असर रसूख की बहाली की ख्वाहिशात के तनाजुर हैं जिन्हें कमेटी ने मुमकिना कशीदगी का सबब करार दिया था। कमेटी के मुताबिक ये खतरा ईरानी खतरे से भी ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। कमेटी ने नतीजा अख्ज़ किया है कि इसराइल को तुर्किया के साथ बराह रास्त तसादुम के लिए तैयार होना चाहिए, खास तौर पर तुर्किया के ये जो उस्मानी असर रसूख का इसमें जिक्र किया गया। नाज़रीन, इसके 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पिछले साल 2023 में ये 100 साल मुकम्मल हुए। जो सल्तनत उस्मानिया जब टूटी थी तो एक मुआहिदा किया गया था जिसे ट्रीटी ऑफ लाइजन कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि ये तमाम तर इख्तियारात सल्तनत उस्मानिया से वापस लिए गए, जिसमें तुर्किया की एक पोर्ट भी शामिल थी। अब 100 साल के बाद ये इख्तियारात सब कुछ तुर्की के पास वापस आने थे, जिसमें तुर्की की एक बंदरगाह है जिसको टैक्स फ्री 100 साल के लिए करार दिया गया था। अब वो भी उस पर टैक्स ले सकेगा। फिर बहुत सी अहम ऐसी जगह जो हमारे लिए अकीदत का बाइस हैं, उन पर भी तुर्किया जो है वो अपना इख्तियार रख सकता है। वो 100 साल जो पहले मुआहिदा हुआ था उसके तहत ये हो रहा है। अब जब वो ख़त्म हो गया है तो उसके बाद तुर्किया इस हवाले से अपनी सूझबूझ के तहत सोच रहा है कि कैसे ये तमाम तर इख्तियारात वापस दिए जाए। इसी तनाजुर में फिर इसराइल को भी ये खदशात सामने नजर आ रहे हैं। ये कमेटी 2023 में गजा पर जंग के आगाज से पहले तश्कील दी गई थी ताकि इसराइली वजारत दिफा को इन मुमकिना तनाज़ात के बारे में सिफारिशात दी जा सकें जिनका इसराइल आइंदा बरसों में सामना कर सकता है। अव्वल इसराइल न्यूज़ के मुताबिक कमेटी की सरबराही याकूब नाजल कर रहा है, जो कौमी सलामती कौंसिल का साबिक सरबराह है। यरूशलेम पोस्ट ने कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कमेटी ने इसराइल के दिफाई बजट में इजाफे की तजवीज़ दी है, जो आइंदा 5 बरसों में सालाना 15 अरब शैकल यानी $4.1 अरब तक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इसराइली अफवाज को तुर्की के साथ मुमकिना चैलेंजेस और दीगर इलाकाई खतरात से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। जबकि इजाफी F-15 जंगी तैयारे, ईंधन भरने वाले तैयारे, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स हासिल करना, ताकि इसराइल की तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत को मजबूत बनाया जा सके। कसीर सतही फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना, जिसमें आयरन डोम, जबकि डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम और हाल ही में फ़ाल होने वाले लेज़र दिफाई निज़ाम शामिल हैं। वादी उर्दन के साथ एक महफूज सरहदी रुकावट की तामीर, जो इसराइल की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करेगी, अगरचे इसके बायस उर्दन के साथ सिफारती असरात मुरतब हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफा कार्टन्स और वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने कमेटी की सिफारिशात मौसूल की हैं। बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि हम मशरक़ वस्ता में बुनियादी हालात की तब्दीली के बीच में हैं। हम कई सालों से जानते हैं कि हमारे लिए बड़े ख़तरात हैं, चाहे वो बराह रास्त हों या प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि यकीनन
ہم نے اس محور کو سختی سے نشانہ بنانے کا خیال رکھا، لیکن ہم نے یہ حقیقت محسوس کی ہے کہ اب اضافی قوتیں میدان میں داخل ہو چکی ہیں، مراد شامی انقلابی، اور ہمیں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ چند ہفتے قبل جب شامی اپوزیشن کی افواج نے بشار الاسد کی حکومت کو ہٹا دیا تھا، ترک صدر رجب طیب اردوغان نے خبردار کیا تھا کہ شام میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں ترکی کی جنوبی سرحدوں پر اس کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے کابینہ کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب کئی سالوں تک لبنان کے کچھ علاقوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے چینل 12 نے لبنان کے ان علاقوں کا کوئی ذکر نہیں کیا جہاں سے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کی فوج کے انخلا نہیں کرے گی۔ لبنان میں جنگ بندی کا معاہدہ 28 نومبر 2024 سے نافذ العمل ہے۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرنے والے امریکی جنرل نگرانی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ یہ کمیٹی امریکہ، لبنان، صہیونی حکومت، فرانس اور اقوام متحدہ کی امن فوج UNIFIL کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد سے صہیونی حکومت کی فوج نے بار بار اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ملک کے جنوب میں کچھ قصبوں اور دیہاتوں میں لبنانی پناہ گزینوں کی واپسی کو روکا ہے۔ لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کو 3 ماہ سے زیادہ گزرنے کے باوجود ناظرین ان پر ہونے والے حملے کی نت نئی تفصیلات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی ویب سائٹ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ حسن نصر اللہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور ان کے خلاف فائنل کارروائی پر عمل درآمد کے پیچھے اسرائیلی فوج کے ایک آفیسر کا ہاتھ تھا۔ ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ آفیسر کا علامتی نام میجر جے ہے اور اس کی عمر 29 برس ہے۔ وہ نصر اللہ کا مقرب شمار ہوتا ہے، تاہم اس بارے میں تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ میجر جے کو یہ مشن سونپا گیا تھا کہ ہر لمحہ یہ جانکاری رہے کہ حزب اللہ کے سینئر عہدیداران کہاں موجود ہیں، مزید یہ کہ ان کے طرز زندگی کے بارے میں درست ترین تفصیلات حاصل کرے تاکہ ان کے ٹھکانوں کا پتہ چلا کر ان کو ختم کرنا آسان ہو جائے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے ان کا تعاقب 2006 کی جنگ کے بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا، تاہم اس وقت اس سلسلے میں سیاسی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں غزہ میں صورتحال کشیدہ ہونے اور حسن نصر اللہ کی جانب سے حماس کی حمایت پیش کرنے کے ساتھ ہی اسرائیل حزب اللہ سربراہ کو ہلاک کرنے کے لیے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ نصر اللہ کو مارنے کے فیصلے کی کارروائی میں شریک ایک اسرائیلی ذمہ دار نے بتایا کہ یہ بات سب کو واضح تھی کہ اگر اس طرح کی کارروائی ناکام ہو گئی تو پھر حسن نصر اللہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تصویر پیش کی جائے گی کہ وہ ایسا شخص ہے جو ایک بار پھر اسرائیلی بموں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نیازی نے کہا معاملہ یہ بھی ہے کہ حماس نے منگل کو اس مطالبے پر قائم رہتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملے کو مکمل طور پر روکنا ہوگا تاکہ کسی بھی معاہدے کے تحت یرغمالی کو رہا کیا جا سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حماس نے مزید کہا کہ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یرغمالیوں کو 20 جنوری تک رہا نہ کیا گیا تو انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ایک غیر دانشمندانہ بیان ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے حماس اور اسرائیل کے حکام کئی مہینوں سے قطری اور مصری ثالثوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سبکدوش ہونے والی امریکی انتظامیہ نے جو بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے قبل جنگ بندی کے معاہدے کے لیے حتمی کوششوں پر زور دیا ہے، جبکہ خطے میں بہت سے لوگ ٹرمپ کی حلف برداری کو غیر سرکاری ڈیڈ لائن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دونوں فریق ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ایسے شرائط پر قائم ہیں جن سے 1 سال سے زیادہ عرصے میں تمام امن کی کوششوں کو ناکامی سے دوچار کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ دیگر یرغمالیوں کو صرف اسی صورت میں رہا کرے گا جب اسرائیل جنگ ختم کرنے اور غزہ سے اپنی تمام فوجیں نکالنے پر رضامند ہو جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کو ختم نہیں کیا جاتا اور تمام یرغمالیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا تو وہ جنگ ختم نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایڈن بارتل نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کی رہائی میں حماس واحد رکاوٹ ہے اور کہا کہ اسرائیل معاہدے تک پہنچنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ حماس کے عہدیدار اسامہ حمدان نے الجزائر میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کو کمزور کرنے کا ذمہ دار ہے۔ حماس کے عہدیدار اسامہ حمدان، جنہوں نے الجزائر میں ایک نیوز کانفرنس کا انعقاد کیا، کہا کہ اسرائیل معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کا ذمہ دار ہے، اور اسامہ حمدان نے کہا کہ وہ مذاکرات کے حالیہ دور کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں امریکی صدر کو باضابطہ اور سفارتی بیانات دینے چاہیے۔ اسرائیل نے ایک ٹیم مذاکرات کے لیے دوحہ بھیجوائی ہے جو کہ قطر اور مصر کی ثالثی میں ہو رہے ہیں۔ حماس کے ایک عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا تھا کہ معاہدے کی صورت میں
ابتدائی مرحلے میں رہا کیے جانے والے 34 یرغمالیوں کی فہرست مرتب کر لی گئی۔ عہدیدار کی جانب سے فراہم کی جانے والی فہرست میں خواتین فوجی اہلکار، عمر رسیدہ افراد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس کی جانب سے فہرست کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حماس کی طرف سے ابھی تک اسرائیل کو یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ آیا اس میں موجود افراد زندہ ہیں یا نہیں، جبکہ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 3 اجتماعی قتل عام کیے ہیں، جن کے نتیجے میں مزید 31 فلسطینی شہید اور 57 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں ہونے والی جھڑپوں میں مجاہدین کا پلٹ کر وار اسرائیلی فوج کا میجر اور کیپٹن ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں گزشتہ روز فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 24 سالہ کیپٹن اور 28 سالہ میجر مارے گئے ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔